خدیجہ طاہرہ پیغمبر کی وجہ سے پیغمبر کی امت سے اتنی محبت کرتی ہیں. اور یہاں پہ میں اپنی تقریر کے اہم ترین حصے پہ آ رہا ہوں جو میری آج کی مجلس کا اصل موضوع ہے. خدیجہ طاہرہ آخری حصے میں ایک فقہی مسئلہ آئے گا جس کی کافی تفصیل نکل آئے گی، لیکن اس سے پہلے خدیجہ طاہرہ پیغمبر کی وجہ سے پیغمبر کی امت، یہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے، یہ پیغمبر کو اپنا آقا ماننے والے، یہ پیغمبر کی اولادیں ہیں، پیغمبر سے محبت مجبور کر رہی ہے خدیجہ کو کہ اتنا خیال کرے امت رسول کا کہ آج بھی یاد رکھیے، آج بھی روزی اور رزق کے لیے، جاب کی سیکیورٹی کے لیے، بزنس میں برکت کے لیے خدیجہ طاہرہ کے وسیلے سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں. حق ائمہ طاہرین نے حکم دیا ہے. بلکہ جناب خدیجہ کے حوالے سے دو باتیں سنی اور ایک جملہ میں جو میری ساری زندگی کی مجالس کا سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے سیکوینس میں کہوں اگرچہ اس کے کانٹیکس میں کہوں اگرچہ اس کا ٹائم آج نہیں، کہ آنے والا زمانہ مومنین کرام کی روزی اور رزق کے لیے بڑا خطرناک زمانہ آ رہا. یہ ظہور ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ ایک تہائی دنیا جب بھوک سے مرے، بہت خطرناک زمانہ آ رہا. خدیجہ طاہرہ کا وسیلہ، میں پھر وہی جملہ کہوں، خدیجہ طاہرہ کے فضائل تو پڑھے جاتے ہیں لیکن واقعا دعا کے اندر وسیلہ خدیجہ کو دل کی گہرائی کے ساتھ اس کی عظمت سمجھ کے شامل کرنا. دو چیزیں یہاں پہ، اگرچہ ایک صاحب نے بڑی حیرت کی، ابھی 3 مہینے پہلے آسٹریلیا سے باہر ایک جگہ بیٹھ کے ایک صاحب میرے پاس یہ کیلکولیشن لے کر آئے کہ مولانا پچھلے 2 سال میں آپ نے یہ واقعہ 25 دفعہ پڑھا. میں نے کہا سلور جبلی ہو گئی، کہنے کہ نہیں 26 دفعہ پڑھا. 26 دفعہ یہ واقعہ پڑھا، کبھی میلبرن میں نہیں پڑھا. اور واقعہ 4 بنا کے لائے تھے کہ امریکہ میں کتنی جگہ، اور انگلینڈ میں کتنی جگہ، اور یورپ میں کتنی جگہ، اور افریقہ میں کتنی جگہ، اور مڈل ایسٹ میں کتنی جگہ، اور پاکستان میں کتنی جگہ، اور حج میں تو ہر سال، عمرے میں تو ہر سال. کہنے کا یہ واقعہ کہ میلبرن میں پڑھتا ہی نہیں، تو یہ واقعہ کوئی اور واقعہ بھی نہیں پڑھتا ہوں. تو اب آج موقع ایسا ملا کہ یہ واقعہ، یہ میں نے اس لیے کہا کہ جن لوگوں نے انٹرنیٹ پہ میری تقاریر سنی انہوں نے 26 مرتبہ تو یہ واقعہ سنا ہوگا، آج 27ویں، اور میری اس مختصر زندگی جو اب رہ گئی، تو گزر گئی وہ نہیں، جو رہ گئی اس کے حوالے سے آخری مرتبہ یہ واقعات سن لی. پاکستان کے موجودہ حالات میں یہ واقعہ تھا، چونکہ اس واقعے کا میں خود بھی ایک گواہ ہوں، لیکن پھر پاکستان کے ایک اخبار جنگ، فرائیڈے 5 اگست 2011 پیج 8، یہ پورا واقعہ چھپ بھی گیا اور بہت مشہور واقعہ مکے کا ہے. لیکن میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ جانے والے لوگ بھی حج اور عمرے، خدیجہ طاہرہ کی 2 نشانیاں ایسی، ویسے تو کئی ہیں لیکن 2 بہت مشہور ایسی کہ حج اور عمرے پہ جانے والے بھی اس کو نظر انداز کر دیتے. آپ یہاں بیٹھے اور آپ یہاں بیٹھ کے کہیں کہ مولانا واقعہ سن بھی لیا، تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس واقعے پر ہم فی الحال تو عمل نہیں کر سکتے، لیکن جو وہاں پہنچ جاتے ہیں تو میں نے کہا شاید اس واقعے کو سن کر میرا موضوع سے نہیں ہٹا. خدیجہ طاہرہ آج بھی امت رسول کے لیے اتنی ہی مہربان ہے جیسے ایک ماں کو اپنی اولاد پہ مہربان ہونا چاہیے، اور وہ صرف رسالت کی محبت میں کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے اور اس کے غلام ہیں. چنانچہ خدیجہ طاہرہ کا نام، اس کو استعمال کرنا سیکھیے اس نام کو. پہلے مختصر جلدی واقعہ بہت لمبا ہے، آپ یہ پرچہ دیکھ کر ہی گھبرا گئے ہوں گے، میں ذرا سی اس کی سمری کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ مکے سے خبر آئی ہے کہ ہمارا دوست امان اللہ انتقال کر گیا. امان اللہ کون؟ یہ 80s کا واقعہ لکھ رہے ہیں، اور 80s سے میں حج پہ جا رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی پہلے. امان اللہ برما کے رہنے والے تھے. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب کمیونزم روس میں آیا تو روس کے مسلمان کو نکالا گیا، وہ مدینہ مکے میں آئے. وہاں کی حکومت، اس وقت کی حکومت نے نیشنلٹی، وہ لوگ آج بھی مکے میں بخاری کہلاتے ہیں. بہت سے بخاری پنجاب میں بھی ہیں، لیکن یہ جو بخاری مکے مدینے میں، یہ بخاری ہیں جو کمیونزم کے فوراً بعد بخارا سے نکلی. اور 70s
جب برما میں کمیونزم ہے اور برما کے مسلمانوں پہ مظالم شروع جو آج ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، تو 17 میں برما سے بہت سارے مسلمان مائگریشن لے کے پاکستان آئے. امان اللہ بھی ان میں سے. وہ پاکستان آئے، سعودی حکومت نے برما کے لوگوں کو اپنے ملک کا ویزا اور پھر نیشنلٹی. امان اللہ اپنے والد کے ساتھ مکے آ گئے. اس وقت امان اللہ کی عمر 13 سال کی تھی. وہ سونار کی ایک دکان میں ملازم ہو گئے. یہ دکان مروا پہاڑی کے پاس پرانا جو گولڈ مارکیٹ یا سرافہ بازار جسے اردو میں کہتے ہیں، وہ مروا پہاڑی کے بالکل سامنے تھا. آپ نے اپنے بزرگوں سے شاید سنا اپنے والد سے کہ جب میں گیا تھا آج میں تمہاری ماں کو مروا کی طرف نہیں لے جاتا تھا. اتنی سونار کی دکانیں تھی کہ وہ چمٹ جاتی تھی کہ کعبہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہ خریدنا. تو وہ پوری ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی مروا، صفا اور مروا میں سے مروا پہاڑی کے ساتھ. وہاں یہ ملازم ہو گئے. مضمون لکھنے والے کہتے ہیں کہ میں نے یہ دکان خود دیکھی تھی. اب تو یہ بازار حرم کے صحن کا حصہ بن گیا. اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ دکانیں خود بھی دیکھی تھی، اپنے قافلے کو یہاں شاپنگ بھی کروائی تھی. اور اب یہ پوری مارکیٹ، سونار مارکیٹ، حرم کا ایک حصہ بن گئی. آگے دیکھ. امان اللہ کہتے ہیں کہ میری عمر 13 سال کی تھی تو میں جس دکان میں ملازم تھا، 13 سال کا بچہ وہاں کیا کام کرے گا؟ تو وہی جھاڑو لگا دی، چائے لے کے آ گیا، بس یہی کام. کراچی کی سلینگ لینگویج میں اس کو کہتے ہیں چھوٹے. چھوٹے ذرا ادھر تو آنا، چھوٹے ذرا وہ چائے تو بنانا، چھوٹے ذرا یہاں پہ پوچھا تو لگانا. میں یہ کام کر رہا تھا. اور میری دکان کے بالکل سامنے ایک بخاری کی دکان تھی، یعنی وہ بھی سونار کا کام کرتے تھے. ایک دن اس نے مجھے بلایا اور اپنی دکان کے کونے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہاں جاؤ، دیکھو وہاں کیا ہے. امان اللہ 13 سال کا بچہ وہاں گیا. کوئی چیز، البتہ ایک بڑی عجیب قسم کی خوشبو، ایک سینٹ، ایک پرفیوم، ایک فریگننس اس حصے پہ تھی. جب میں واپس آیا اس کونے سے تو اس بوڑھے بخاری نے مجھ سے پوچھا کہ وہاں کیا دیکھا. میں نے کہا دیکھا تو کچھ نہیں، البتہ سونگا ایک عجیب سی خوشبو وہاں پہ نظر آ رہی. بخاری نے کہا ہاں میں یہی معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ میری دکان میں اکثر یہ خوشبو اس کارنر پہ آتی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے کوئی دھوکہ ہو رہا ہے کہ واقعا وہاں پہ یہ خوشبو. خیر تم نے بھی سونگا، دیٹ مینس کہ یہ ریئل خوشبو ہے. جاؤ اپنی دکان پہ. میں واپس آ گیا. 1 منٹ یا آدھا منٹ وہ خوشبو میں نے سونگی اور اپنی دکان پہ آ گیا. ابھی میں آگے بیٹھا اور وہ خوشبو میرے ذہن میں تھی. ایسی پیاری اور بھینی خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگی کہ دکان کا جو اصل مالک تھا، میں تو 13 سال کا بچہ وہاں پہ خالی جاب کر رہا ہوں، اصل مالک آ گیا. اور اس نے یہ کہا کہ جس کو میں نے یہ دکان دی ہوئی تھی وہ جاب چھوڑ کے چلا گیا. آج سے دکان کا تو مالک ہے، یہ دکان تیری ہے اور اب اتنا کر کے اتنا پرسنٹ تیرا شیئر، اتنا پرسنٹ میرا شیئر. سونے کی دکان، اربوں کا سونا آپ نے دیکھا، کلو کے حساب سے ان کی عورتیں سونا پہنا کرتی ہیں. تو دیکھتے دیکھتے 13 سال کا بچہ کروڑ پتی بن گیا. اور یہ دکان، اس دکان کے اندر سونا بن کے آتا ہے ورک شاپ سے، وہ 3 کارخانے. اور یہ سب اب میں اس کا برابر سے آدھا مالک، میں آدھا مالک ہوا. اب وہ سوچتا ہے بچہ 13 سال کا ہے کہ ایک دم ہوا کیسے. بیٹھے بٹھائے کہ جھاڑو لگانے والا اور چائے بنانے والا اور صفائی کرنے والا بیٹھے بیٹھے یہ کیا ہوا. صرف ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ خوشبو میں نے سونگی. فرماتے ہیں کہ اب کچھ عرصہ گزرا تو وہ بوڑھا میرے پاس آیا اصل مالک. کہنے لگا کہ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ یہ سونار کا کام نہیں کرنا چاہتے بلکہ باہر نکل گئے. میرا بالکل آخری وقت تو جب میں 50-50 تھا وہ بھی ختم. اب پورے کا مالک میں تجھے بنا رہا ہوں، یہ دکان تیری، یہ 3 کارخانے تیرے. اور یہ اس کے اندر جو منو سونا، تولے یا گرام کے حساب سے نہیں، سیر یا کلو کے حساب سے نہیں، منو، یہ سارا کا سب تیرا ہے، تو جانے اور تیرا کام. فرماتے ہیں کہ پھر کچھ عرصہ گزرا. اب وہ غالباً یہ 88 کی بات ہے جب وہ پورا بازار توڑا گیا. ایکسٹینشن ہوا حرم کا، مروا پہاڑی کے قریب کی دکانیں توڑی گئی. اب جب وہ توڑا گیا تو حکومت نے ہر دکان کے مالک کو اس کی 1 دکان کے بدلے میں 2 دکانیں حرم کے سامنے دی.
چنانچہ خانہ کعبہ کے حرم کے سامنے زمزم ہوٹل، ہلٹن ہوٹل، یہ سب جو ہیں اس میں اس کو 2 دکانیں سونے کی ملی. وہ جو ایک دکان بہت پرانی وہ ٹوٹی، اور بالکل پرائم لوکیشن جسے کہتے ہیں انٹرکون ہوٹل، ہلٹن ہوٹل، زمزم ہوٹل، یہ تینوں کے شاپنگ ایریا، کروڑ پتی لوگ آتے ہیں وہاں. اس کو 2 دکانیں مل گئی. اب یہ کہہ رہا بلکہ 3 دکانیں ملی، تینوں شاپنگ ایریا میں الگ الگ. اب وہ دکانیں اس کے خرید کے توڑ دی گئی، پھر اور دکانیں توڑی گئی اور دکانیں، یہاں تک کہ اس کی دکان کے سامنے والی لائن جو آخری لائن تھی پھر حرم تھی، یعنی خانہ خدا صفا مروا. جب وہ آخری دکان توڑی گئی تو اس کے نیچے سے ایک مکان نکلا. اور وہ مکان تو بہت دور تک تھا لیکن اس میں ایک پلر آ رہا تھا ایک مکان کا. اب جب اس کو اور توڑا گیا اور توڑا گیا اور توڑا گیا تو پتا چلا کہ پورا فل فلیج ایک مکان وہاں پہ نظر آ رہا. اب معلومات شروع ہوئی کہ یہ مکان کس کا. میں نے بہت شارٹ کر دیا آپ کے ٹائم کو بچانے کے، اور پتا چلا کہ یہ مکان حضرت خدیجہ طاہرہ کا وہ مکان ہے جس سے اللہ کے رسول نے شب ہجرت کی تھی اور مولا کو اپنے جگہ بستر پہ سلایا. یہ وہی مکان ہے جہاں جناب خدیجہ طاہرہ شادی کے بعد رسول خدا کو ریکویسٹ کر کے لائی تھی کہ عام طور پہ شادی ہوتی ہے تو دلہن شوہر کے گھر جاتی ہے. خدیجہ طاہرہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر کے پیغمبر کو لائی تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب کی تو اور اولاد ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے آپ میرے گھر آئیں. اور اس گھر میں اللہ کے رسول نے 28 سال گزارے. 25 سال خدیجہ کی زندگی. یہیں پہ جناب قاسم پیدا ہوئے، خدیجہ کے بڑے بیٹے، جس کی وجہ سے رسول ابو القاسم کہلاتے ہیں. یہیں پہ ابو القاسم، یہیں پہ جناب قاسم کا انتقال ہوا. یہیں پہ شہزادی کونین کی ولادت ہوئی. یہیں سے مولا بستر پہ سوئے اور رسول کی ہجرت شروع ہوئی. اس مکان سے ایک ایسی خوشبو نکلی کہ جس 13 سال کے بچے کی ناک میں ایک مرتبہ یہ خوشبو گئی. معجزہ آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں. 2011 کے ماہ مبارک کے رمضان میں اس کا انتقال ہوا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 13 سال کا بچہ 3 دکانوں کا مالک بنا، منوسونے کا مالک بنا، 3 کارخانوں کا مالک بنا، صرف اس لیے کہ خانہ خدیجہ میں ایک لمحے کے لیے اس کے قدم چلے گئے تھے اور وہ خوشبو اس کے ناک میں آ گئی تھی. آج بھی جناب خدیجہ طاہرہ کا مقام شیعہ اور سنی تمام علماء نے مل کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک سوال کرے کہ مکے خانہ کعبہ کے بعد سب سے افضل جگہ کون سی ہے تو تمام علماء اسلام شیعہ اور سنی مل کے کہتے ہیں کہ وہ جگہ حضرت خدیجہ طاہرہ کا گھر ہے جو کعبے کے بعد افضل ترین جگہ ہے. اگر کبھی آپ کو حج پر جانے کا موقع ملے اور انشاءاللہ ملے گا، اور اگر کبھی عمرے پہ جانے کا موقع ملے اور ملے گا تو آپ حرم کی زیارت ضرور کریں، خانہ کعبہ کے طواف کریں، مگر کسی جاننے والے سے پتہ پوچھتے ہوئے اس جگہ پہنچ جائیے جہاں پہ یہ دکانیں تھیں جسے توڑ کے اب ایک میدان بنایا گیا ہے، گراؤنڈ. رات کے وقت لوگ کارپیٹ بچھا کے یا ویسے ہی زمین پہ بیٹھ کے ساری رات عبادت کرتے ہیں. اس کا وہ لوکیشن معلوم کیجیے گا وہ کون سی جگہ جہاں حضرت خدیجہ کا مکان تھا. میں اپنے مور دین 70 وزٹ جو میں نے مکے کے کیے ہیں حج عمرے ملا کر، اتنے لوگوں کو وہاں پہ ایسی دعائیں مانگتے سنا کہ ہم اور آپ سنیں تو کہیں گے پاگل ہو گیا، یہ دعا بلا قبول ہو سکتی تو ناممکن چیز کی دعا کر رہا. اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ودن منتھ لوگوں کی وہ دعائیں قبول ہوئی ہیں، خاص طور پر روزی کے حوالے سے. اچھا یہ ایک اصول ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اصول اس لیے ملا دوں، وقت نہیں ورنہ یہ چیزیں ذرا میں تشریح کے ساتھ بتاتا. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اصول اس لیے ملا دوں کہ ہو سکتا کسی کے پاس ایسی کوئی دعا ہو اس وقت، یا خدا نہ کرے آنے والے دنوں میں پیدا ہو جائے اور وہ مکہ نہ جا سکے. مسلم ابن عقیل نے ایک اصول ہمیں دیا تھا اپنی شہادت کے موقع پر. دیکھیں عام اصول یہ کسی سے ملو اس کو دیکھو تو سلام کرو. مسلم حسین سے بہت دور تھے، دارالعمارہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، ابن زیاد کا جلاد تلوار لے کے آگے بڑھ رہا، مسلم کی گردن اڑانے والا. مسلم آقا حسین کے سامنے اس وقت نہیں پہنچ سکتے لیکن جہاں کھڑے ہیں وہیں سے کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین جہاں بیٹھے تھے حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کوفے کا رخ کیا، وعلیک السلام یا اخی وابن عمی وثقتی ومعتمدی. اے مسلم تم کہیں سے مجھے سلام کرو، تمہارا سلام میں دیکھتا بھی، تمہیں میں دیکھتا بھی ہوں، تمہارے سلام کو سنتا بھی ہوں، تو میں جواب بھی دیتا ہوں. تو جب مجبوریاں آپ
کو دور کر دے. تو مسلم کے واقعے نے بتایا کہ تم اور ہم اور آپ مجبور ہو سکیں گے مگر آقا حسین مجبور نہیں ہے, مگر خدیجہ طاہرہ مجبور نہیں ہے. تو جب ممکن ہو تو وہاں جا کے دعا مانگیے, جب مشکل نظر آ رہا ہو دنیا کے جس کونے میں ہو وہاں بیٹھ کر نام خدیجہ, وسیلہ خدیجہ اور دل کی گہرائی سے عظمت خدیجہ کو سمجھ کے دعا مانگیے گا. پھر آپ دیکھیے گا کہ کم از کم روزی کے حوالے سے تو دعا اتنے جلد قبول ہوتی ہے. اگر میں نے تو اس کے علاوہ ایسے ایسے مسائل کو حل ہوتا دیکھا, ایسے ایسے مسائل کہ جہاں بالکل یقینی بات ایڈس کا مریض ہے, آخری اسٹیج میں ہے, اس کی ماں تڑپ کے آئی ہے, ماں دعا مانگتی ہے, واپس جاتی ہے پتہ چلا کہ بیماری ختم ہو گئی ہے. لیکن خدیجہ طاہرہ کے حوالے سے ایک بات اور سنی, اور ہمارے علماء نے ایک جملہ بہت دعوے کے ساتھ لکھا کہ روزی کے لیے تو ہمارے پاس پھر بھی بہت دعائیں, بہت ساری دعائیں. ایک تو یہ عمل میں نے خاص آپ کو بتایا, لیکن اس کے علاوہ ایک عمل ایسا ہماری تمام احادیث کی کتابیں دیکھ ڈالی, اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے سوائے خدیجہ طاہرہ. اور وہ کیا ہے؟ وہ اس کا الٹا مسئلہ, وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس پیسے ان گڈ فیتھ کسی کو دیے, قرضہ دیا, بزنس کے لیے دیا, اور وہ دبا کے بیٹھ گیا, واپس نہیں کر رہا. ایک تو ہے کہ آدمی خود غربت میں, ایک ہے کہ نہیں غربت نہیں تھی, کسی مومن کی مدد کے اعتبار سے چلے, اپنے فائدے کے اعتبار سے, لیکن حلال اور جائز طریقے سے. وہ جو رقم ضائع ہو گئی واپس نہیں مل رہی, اگر اسے واپس لینا ہو, یہ بڑے چیلنجنگ انداز میں ہمارے علماء نے لکھا کہ اس کے لیے ہمیں کوئی عمل دعاؤں کی کسی کتاب میں نہیں ملا, صرف ایک عمل ملا کہ اگر کسی کو یہ مسئلہ پیش آ جائے تو وہ مکہ مکرمہ جا سکتا ہے تو خود جائے, ورنہ کسی سے ریکویسٹ کرے کہ میرے بہاف پر ایک طواف یعنی خانہ خدا کے 7 چکر خدیجہ طاہرہ کے نام پہ لگاؤ, پھر 2 رکعت نماز طواف کی پڑھو, اور پھر خدا سے کہو کہ اے خدا مجھے میری ماں خدیجہ طاہرہ کا واسطہ, یہ طواف نماز ان کی نظر ہے, ان کے لیے ہدیہ ہے, میرے اس مسئلے کو حل کر دے. تو اس پرابلم کا سولوشن پوری کتابوں میں دیکھنے کے بعد صرف ایک ہے. تو نام خدیجہ دونوں حوالے سے, دونوں طریقے سے نہیں ہے رزق اور آ رہا ہے, تھا اور کوئی اس کو دبا کے بیٹھ گیا, اس کو واپس لینا ہے. نام خدیجہ لے کے رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.